نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینوں کی تعداد کب سے 12 ہے؟ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لیکن ان میں سے 4 محرم ہیں، معزز ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا کرنا صحیح نہیں ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو بیان کیا ہے، اور آپ سبھی کو معلوم ہے وقت جیسے سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن سے مہینہ اور سال. اسی وقت کے حساب کتاب کو منظم کرنے کے لیے عربی میں تقویم بولتے ہیں، اردو میں نظام الاوقات، ہندی میں جنتری اور انگلش میں کیلنڈر بولا جاتا ہے. پھر دنیا کے اندر 2 طرح کا وقت یا 2 طرح کا نظام، 2 طرح کا کیلنڈر چلتا ہے. ایک تو وہ جو آج کل زیادہ چل رہا ہے، جنوری فروری، اس کو بولتے ہیں شمسی کیلنڈر، کیونکہ یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کی شروعات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اسی لیے اس کو عیسوی کیلنڈر بھی بولا جاتا ہے. دوسرا ایک کیلنڈر چلتا ہے جس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں، چونکہ یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس فی الحج. صحابہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کیسے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. جب شروع میں دکھتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اس سے عبادتوں کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے. چنانچہ جو چاند کے حساب سے چلتا ہے اس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کو ہجری کیلنڈر بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے ہوتی، اس لیے اس کو ہجری کیلنڈر بھی بولا جاتا ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو آج کل چل رہا ہے. آج 10 محرم یعنی یوم عاشوراء شروع ہو چکا ہے، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کل شروع ہوگا، نہیں، مغرب سے ہی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے. یہ کہ اسلامی جو وقت ہے، چاند کا جو کیلنڈر ہے، وہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب کی اذان سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ رمضان المبارک میں دیکھتے ہوں گے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اسی وقت سے رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، اور اسی دن کیا پڑھی جاتی ہے؟ تراویح پڑھی جاتی ہے. اسی طرح جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر تراویح کیا کر دی جاتی ہے؟ بند کر دی جاتی ہے نا. تو یوم عاشوراء شروع ہو چکا ہے. تو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ فضیلت صرف مسلمانوں ہی کے نزدیک نہیں ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محرم ہیں، 4 مہینے معزز ہیں، جن کے اندر اشہر حرم بھی بولا جاتا ہے جن کو. وہ کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. 3 تو لگاتار ہیں. ابھی کون سا چل رہا؟ محرم. اس سے پہلے کون سا تھا؟ ذی الحجہ. اس سے پہلے کون سا تھا؟ ذی قعدہ. ٹھیک ہے نا. یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور ایک اور مہینہ ہے رجب. کون سا؟ رجب. یہ 4 مہینے صرف مسلمانوں کے یہاں ہی نہیں بلکہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، ان کے یہاں بھی معزز سمجھے جاتے تھے، اور وہ بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. اگر انہیں لڑائی شروع کرنی ہوتی تھی تو وہ ان 4 مہینوں کے گزرنے کا انتظار کیا کرتے تھے. جب یہ 4 مہینے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑائی اپنی شروع کرتے تھے، اور اگر لڑتے لڑتے یہ مہینے شروع ہو گیا تو اپنی لڑائی کیا کر دیا کرتے تھے؟ بند کر دیا کرتے تھے. تو ان مہینوں کی عظمت صرف مسلمانوں کے یہاں ہی نہیں ہے بلکہ کفار مکہ اور یہودی اور عیسائیوں کے یہاں بھی ان مہینوں کی عظمت آئی ہے. اور وہ عظمت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے.
रमजान मुबारक में भी इबादत का सवाब बढ़ाया जाता है कितना? 70 गुना तक। इनमें 70 गुना तो नहीं है, लेकिन कितना बढ़ाया जाता है? डबल कर दिया जाता है। तो अगर आप इन महीनों में इबादत करेंगे तो आपका सवाब कितना हो जाएगा? डबल। चुनाचे आप कुरान करीम हिफज करते हैं, आपने सुना होगा एक लफ्ज पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। तो इन महीनों में अगर आप एक लफ्ज पढ़ेंगे कुरान करीम का, कितनी नेकियां मिलेंगी? 20। लेकिन एक चीज और जहन में रहनी चाहिए कि जिस तरह इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह गुनाहों का अजाब भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमें क्या सबक मिलता है कि इन महीनों में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ गुनाहों से भी बचना है, वरना जिस तरह सवाब डबल मिल रहा है, इसी तरह अजाब भी क्या मिलेगा? डबल। गुनाह भी क्या लिखे जाएंगे? डबल। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रात में कौन सा हिस्सा बेहतर है और महीनों में कौन सा महीना अफजल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि रात का दरमियानी हिस्सा बेहतर है इबादत करने के एतबार से, और महीनों में सबसे बेहतर महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अफज़लुस सियामी बाद शहर रमज़ान अल मुहर्रम, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे बेहतर महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये तो मुहर्रमुल हराम की फजीलत है। एक तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो कुरान करीम की तिलावत हो, लेकिन इस दिन यानी 10 मुहर्रम की एक खास फजीलत और भी आई है, और वो क्या है? क्या हो सकती है आपके हिसाब से? रोजा। क्या? रोजा। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज होने से पहले कौन सा रोजा फर्ज था? मुहर्रमुल हराम का रोजा। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोजे रखने का हुक्म दिया, लेकिन जब रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज हो गया तो फिर आपने फरमाया जिसका जी चाहे मुहर्रम का रोजा रखे और जिसका चाहे छोड़ दे। तो इस हदीस शरीफ से मालूम होता है कि रमजानुल मुबारक के रोजे से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजे आ गए तो अब कह दिया गया कि जिसका जी चाहे मुहर्रम का रोजा रखे और जिसका जी चाहे मुहर्रम का रोजा छोड़ दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाज़ल यौम मिन अय्यामिल्लाह फमन शाअ सामा व मन शाअ तरकहु, ये दिन अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, जिसका जी चाहे रोजा रखे और जिसका जी चाहे इसमें छोड़ दे। लेकिन अगर आप रोजा रखते हैं तो अब उसका अजर व सवाब क्या मिलेगा, वो भी हदीस शरीफ में देखते हैं। हजरत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम यानी आशुरा के दिन का रोजा रखेगा उसके 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा, यानी उसके 1 साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। पहले तो इख्तियार दिया गया कि चाहे तो रख लो चाहे तो छोड़ दो, लेकिन अगर आप रोजा रखते हैं तो क्या सवाब मिलेगा? 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिर्फ एक रोजा रखने की बरकत से। समझ आ रहा? अब एक और मसला यहाँ ये आता है, असल फजीलत तो 10वें मुहर्रम यानी आशुरा के रोजे ही की है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि वहां यहूदी रहते हैं और यहूदी भी इस दिन रोजा रखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इन महीनों की फजीलत सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, बल्कि यहूदी, ईसाई और यहाँ तक के कुफार मक्का के यहाँ भी इन दिनों की फजीलत थी, तो वो भी इस दिन रोजा रखा करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि यहूदी भी रोजा रखते हैं और हमें भी हुक्म है कि हम भी रोजा रखें, तो आपने फरमाया कि अगले साल 2 रोजे रखने। चुनाचे तिरमिजी की रिवायत है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप 9वीं और 10वीं का रोजा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसमें यहूदियों की मुखालफत हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि यहूदी की मुखालफत क्यों की जा रही है? इसका जवाब भी दूसरी रिवायत में आया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, जो किसी कौम की नकल करने की कोशिश करता है, जो किसी कौम के जैसा होने की कोशिश करता है, उनसे मुशाबहत इख्तियार करता है, वो उन्हीं में से होगा। चुनाचे आज हम देखते हैं कि हम भी बहुत सारे कामों में
غیروں کی مشابہت، غیر مسلم یا یہودی یا عیسائیوں کی مشابہت، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو آپ کا انجام اسی میں سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار کریں، ہم ان جیسا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہمیں کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ کبھی بھی ہم کسی دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے، صرف اور صرف اسلام میں داخل ہونے کی، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب محرم کا نام آپ سنتے ہیں یا یہ کہ 10 محرم آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا؟ کھڑا ہو کے بتاؤ زور سے، شاباش جی، کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا کربلا کے بارے میں، شاباش، کھڑا ہو جاؤ جی، کچھ نہیں آ رہا؟ اور کسی کے قیامت کی نشانیاں، اچھا شاباش، اور کسی کے کچھ آ رہا؟ بتاؤ، کھڑا ہو رہا تھا جو ابرار کے برابر میں جی، ماتم۔ دیکھو آج کل کچھ چیزیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ ہمارے ذہن میں صرف وہی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتی۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ، ہسٹری، اتہاس میں جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، اگر آپ صرف محرم کی فضیلت لیں مہینے کی، تو اسی مہینے میں غزوہ خیبر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک جنگ لڑی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے انتہا شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا ملی؟ کامیابی ملی۔ سن 14 ہجری محرم ہی کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی، بہت مشہور جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ایرانیوں کی قیادت کر رہے تھے رستم پہلوان، نام سنا ہے آپ نے؟ رستم نامی کمانڈر، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3-4 دن کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سن 18 ہجری میں عراق اور شام کے اندر طاعون پھیلا جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جس میں امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ آگے چلتے ہیں تو سن 24 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کمانڈر بنائے گئے ملک شام۔ اور آگے چلتے ہیں تو اسی مہینے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ تو ہے محرم کی، عاشورہ کی نہیں، 10 محرم کی فضیلت نہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں 10 محرم کو کیا کیا ہوا۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا وہ 10 محرم ہی کو بنایا گیا۔ اب 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جو پہاڑ پر ٹھہری، جس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ہے قرآن کریم میں، یہ بھی 10 محرم ہی کے دن ہوا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں پر اٹھایا گیا 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ سے نجات ملی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے 10 محرم الحرام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی، ایسی بادشاہت جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی، یہاں تک کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور جناتوں پر بھی تھی، تمام مخلوق آپ کے تابع کر دی گئی۔ یہ بھی 10 محرم الحرام کو آپ کو بادشاہت ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیماری کے بعد شفا جو ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے 10 محرم الحرام کو۔ اتنے سارے نبیوں کے واقعات ہوئے، کب ہوئے؟
10 محرم کو، لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی یا یہ کہ میدان کربلا کی لڑائی ہوئی، یہی تو ذہن میں ہے نا ہمارے صرف۔ حالانکہ دیکھو اتنے سارے نبیوں کو، اور اسی میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ تو اتنے سارے نبیوں کے جو واقعات ہوئے وہ کب ہوئے؟ 10 محرم الحرام کو، لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اور یہ سب واقعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت سال پہلے ہوا، کئی ہزار سال پہلے واقع ہوئے، ہے نا۔ اور اخیر میں آپ کے نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی 10 محرم الحرام ہی کو ہوئی، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن اس مہینے میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا عاشورہ کے دن صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے نبیوں کو جو نجات ملی مختلف پریشانیوں سے، وہ بھی اسی تاریخ کو ملی ہے، وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ذہن میں جو ماتم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ یہ ڈال دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سبھی یہ تو مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں شہید ہونا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ کیا ہے؟ شہادت بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جب انعام ملتا ہے تو غم منایا جاتا ہے؟ نہیں۔ پھر اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو اس کا جو غم منانے کا مدت ہے وہ بھی شریعت نے کیا کیا؟ متعین کی ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اگر انتقال کر جائے تو آپ صرف 3 دن تک کیا منا سکتے ہیں؟ غم منا سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد غم منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، اسی واقعہ کربلا کی بنا پر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر یہ مان لیا گیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں ہم خوشی نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ غم منانے کا یا سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اور ایک اور فضیلت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے، یعنی اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا پینا چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اس میں زیادہ خرچ کرنے کی، اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنے کی تلقین کر رہے تو یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ صرف اور صرف برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ اور دنوں میں ایک پارے کی تلاوت کر رہے ہیں تو کتنے پاروں کی تلاوت کریں گے؟ 2 کم سے کم، ہے نا، ڈبل۔ لیکن 2 پاروں میں آپ کو کتنے پاروں کا ثواب ملے گا؟ 4، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فضیلت تھی اس مہینے سے متعلق۔